اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے نا، اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا مقدمہ درج ہے. یہ نہیں ہوا کہ عدالت نے کہا ہے جی کہ آپ وہ کوئی وکٹمائز کرنا چاہ رہے ہیں. عدالت نے روک دیا ہے، گرفتار نہیں کرنا ہے اس کیس کے اندر. جب ایک کیس جو جینوئن کیس ہے اس کے اندر اپنے عدالت نے آپ کو روک دیا، آپ گرفتار نہیں کرنا، تو پھر سسٹم نے ریئیکٹ کرنا ہے. خبر صاحب پھر سسٹم ریئیکٹ کرتا ہے اور پھر اب ریئیکشن اس کا آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی جس دن پہلے دن ان کی ہوئی تھی گرفتاری، آپ کو یاد ہوگا لاہور میں، تو اس دن بھی میں نے ایئر وائپر بیپر میں یہی کہا تھا کہ سسٹم ریئیکٹ کر رہا ہے اور سسٹم ریئیکٹ کرے گا آگے سے. اب دیکھیں کہ اب جو مین کیس ہے اس کے اندر گرفتاری نہیں ہے تو ایم پی کے اندر گرفتاری آ گئی، تو یہ تو پھر آپ کو سسٹم چلتا ہے تو پھر ایسے چلتا ہے. اچھا، بات سے بات یہ ہے کہ وہ اب ایک تو نقص امن، وہ یہ ایک عام سوال لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب نقص امن کیا کریٹ کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ کے اوپر؟ والا کیس دیکھیں یہ ویسے فرضی کیس ہے، صرف مقصد ہے ان کو حراست پہ رکھنا ہے، سسٹم نے ریئیکٹ کر رہا ہے. مین کیس جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو 10 ارب روپے کا انہوں نے اپنی اراضی کو جو ہے وہ فائدہ پہنچایا ہے. اپنی اراضی کی آپ کو پتا ہے کہ کہیں بھی اگر زمین پر روڈ نہیں آتا وہاں پر بڑا روڈ لے جائیں تو اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے. چلیں یہ ماسٹر پلان کو ایکسٹینڈ کر کے لاہور کو قصور کے ساتھ شامل کر دیا. ناظرین وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک 50 روپے کے ایفیڈیوٹ کے اوپر بھی وہ بھی سارا معاملہ ہوا، عدالتوں کے ذریعے ہی ہوا. تو عدالتیں بااختیار ہیں ہمارے ملک کی، وہ فیصلہ کرنا چاہتی ہیں. کریں جی جو صاحب. ہم تو لاہور میں رہتے ہیں، یہ صرف قصور نہیں ہے، شیخوپورہ یہ سارے لاہور کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا اور ابھی تک کیا ہوا ہے. اور وہی لوگ ابھی بھی مسلط ہیں جو اس وقت کر رہے تھے. وہ حسن ایوب صاحب بادشاہ آدمی ہے، سسٹم نہیں، وہ تو سٹوری دے رہا ہوں سر کنسلٹنٹ کے. نہیں مجھے یہ بتائیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ سسٹم ریئیکٹ کرے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ جب چیز ہے کوئی روبوٹ ہے وہ آگے سے وہ پٹاخے چلا رہا ہے. سسٹم کا ان کا کھل کے بات کریں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ سسٹم کا ان کا مقصد یہ ہے چوہدری صاحب، جو مجھے سمجھ آتی ہے، سسٹم یہ ہے کہ جس طرح انسان کے اندر اینٹی باڈیز موجود ہوتی ہیں نا، اگر کوئی بندہ غلط چیز کھاتا ہے تو وہ اینٹی باڈیز جو ہیں وہ ریئیکشن شروع کر دیتی ہیں. تو اس طرح کا میرے خیال میں مجھے سمجھ آتی ہے. سسٹم یہ چیز ہے کہ جب آپ ٹھوس مقدمات میں، یعنی محمد خان بھٹی کا 164 کا بیان موجود تھا، اس کے اندر صاف جو ہے ان کے ایٹ لیسٹ ٹرائل تو ہونا چاہیے تھا نا، انلیس پروون گلٹی. لیکن گلٹی پروو کرنے کے لیے کیس نے تو چلنا ہے نا. وہ پہلی ہیئرنگ کے اوپر کہتے ہیں جی کہ یہ بری ہو گئے اور یہ کیس نہیں بنتا، ڈسچارج کر دیا. اس طرح اب یہ کیس ہے، اب یہ کیس شروع ہونے کو گرفتار کریں، ان سے تفتیش ہو تو یہ کیس بنا. یہ کیس بنا تو کیس کی ایک تو ہیئرنگ ہونے دینا، کسی کورٹ آف لا میں جانے تو دے. وہ پہلے کہتے ہیں آپ نے گرفتار نہیں کرنا. ملک کی تاریخ ہے 164 کے بیانات کی ہمارے محترم اسحاق صاحب. کیس چلے تو وہ کیس تو چلا تھا نا، وہ 4-5 ہیئرنگز تو ہوئی تھی نا. یہ تو ہیئرنگ ہی نہیں ہے میرے خیال میں، یہ تو وداؤٹ ہیئرنگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گرفتاری نہیں کرنا. ویسے لگ رہا ہے ناظرین جب بھی جو ہمیں بتا رہے تھے حسن ایوب کے سسٹم ریئیکٹ کر رہا ہے اور سسٹم کافی بھرپور انداز سے ریئیکٹ کر رہا ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو دوبارہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا چودھری پرویز الہی صاحب کو. آپ کی یاد دہانی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے ریلیزنگ آرڈر ان کے لیے ہوئے. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آج جو ہے وہ 3 MPO کے تحت جو ان کی گرفتاری ہوئی تھی اٹک جیل کے اندر وہ موجود تھے، وہاں سے ان کو جو ہے رہائی کا حکم نامہ ملا، پروانہ ملا. اس کے بعد کل وہ پہنچے تھے یہاں پہ پیمس، وہاں پہ ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوا. خبر یہی ہے کہ رات کو ان کو پولیس لائنز میں رکھا گیا. ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں ناظرین وہاں سے ان کو رہا کیا گیا. پہلے اسلام آباد پولیس کی طرف سے آفیشلی ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے. ان کے وکیل ان کو گاڑی میں لے کے نکلے. اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے. جو میری اطلاع ہے ان کو انسداد دہشت گردی کے کیس میں جو ہے جو 780 کی دفعات کے تحت جو مقدمہ درج ہے، پہلے سے شاید یا ابھی نیا درج ہوا ہے، آئی ڈونٹ نو، اتنی تفصیل تو نہیں معلوم، لیکن ان کو ATA کے کیس میں ان کو جو ہے دوبارہ اریسٹ کر لیا ہے اسلام آباد پولیس نے. اور اس معاملے میں دیکھیں اب یہ مقدمات جو ہے نا، میں وہی بات آپ سے کر رہا تھا کہ ان کیسز کے اوپر جو کیسز ان کے اوپر آلریڈی بن چکے ہیں، ان جو مین ٹھوس کیسز تھے جیسے لاہور ماسٹر پلان والا کیس ہے، اب وہ مین کیس تھا. اب یہ لیفٹ رائٹ کے سائڈ کیسز ہیں، اب ان کو بیسیکلی سسٹم ریئیکٹ کر رہا ہے، اب ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا. اب ایک ہائی کورٹ کہتی ہے کہ چھوڑ دیں، دوسری ہائی کورٹ کہتی ہے چھوڑ دیں، لیکن اب دونوں ہائی کورٹس کے بیچ میں بیچارے جو ہے نا وہ اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس بھی سینڈوچ بن رہی ہے. اور سسٹم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی پرویز الہی کو نہیں چھوڑنا. اور پرویز الہی آپ دیکھیں کہ ایک طرف کنٹمپٹ کی پروسیڈنگ انیشیٹ ہوگی جو پہلے IG اسلام آباد کے خلاف، پھر جو CPO راولپنڈی ہیں اور DPO اٹک ہیں ان کے خلاف بھی،
اور اب دیکھیں کہ اب عدالت جو ہے نیکسٹ کس اسلام آباد پولیس کے جو 70 سالہ جو شخص ہے، آپ نے دیکھا ان کی صحت ہے، میری ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، وہ اور کافی ہارٹ پیشنٹ ہے، سویر میڈیکیشن، ان کی ہیلتھ کنڈیشن دیکھ کے بھی نظر آ رہا ہے کہ زیادہ اچھی نہیں ہے. تو سسٹم کیوں ان سے اتنا زیادہ خائف ہے؟ سسٹم خائف نہیں ہے، بیسکلی کچھ جینوئن کیسز تھے، ان جینوئن کیسز کو جو متعلقہ کورٹس تھی انہوں نے اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا. انہوں نے ڈسٹ بن میں پھینک سپریم دیا. کورٹ تو cases کو موجود سنا ہے، بھی اگر نہیں ہے. فرض کریں ہائی کورٹ سے اس حوالے سے وہ ٹھیک انداز سے نہیں پروسیکیوشن کر رہے جو آپ کے آرگومنٹ سے لگ رہا ہے، نہیں تو ٹرائل وہ کورٹس بھی ہیں. ہاں ٹرائل کورٹس بھی ہیں. چلیں ٹرائل کورٹ سے ڈسٹرکٹ آگے کورٹس بھی ہیں، ہائی ہاں، کورٹس بھی ہیں. تو اس کے بعد سپریم کورٹ. اب ظاہر ہے عدالتوں کے اندر تو عدالتیں تو پاکستان کا ایک نظام ہے نا، اسی کے تحت چل رہا ہے. خبر بھائی آپ بتائیں کہ آج تک ابھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی آدمی ریمانڈ پر ہو، نیب کے ریمانڈ کے اندر، جیسے شہباز شریف صاحب ریمانڈ میں رہے، جیسے جو شاہد خاقان عباسی صاحب ریمانڈ میں رہے، تو کسی جج نے ان کو بلایا ہو اور بلا کے کہا ہو جی کہ ان کو گھر بھیج دیں؟ ایسے نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا. جب آدمی ریمانڈ میں ہے تو ریمانڈ مکمل ہوتا ہے، پھر اسی متعلقہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو پیشی کے بعد پھر اس کو وہی کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو ریلیز کرنا ہے یا نہیں کرنا. مہینے سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے. اب مختلف مقدمات میں ہو ری ہے نا. اب اس کیس میں اب دیکھیں، اب چلیں نئے والے کیس میں تو نہیں ہے. اگین یہ کیس جو ہے ظاہر ہے عدالتوں کے اندر موجود ہے، اور جس طرح ابھی حسن بتا رہے ہیں کہ سسٹم ریئیکٹ کر ہائی کورٹس کے ظاہر ہے معاملات آپ کے سامنے ہیں، اس کے بعد سپریم کورٹ ہے، تو اب معاملہ ایسے ہی رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے سامنے جائے گا.